رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت نے جب سے کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے آدمیت کے لیے، انسانیت کے لیے مختلف طریقوں سے آزمائش آنا شروع ہو گئی، تاکہ جو ہے یہ دیکھا جا سکے کون آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، کون اپنے دامن کو ایسے اوقات کے اندر اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور کون روگردانی اختیار کرتا ہے۔ ہر دور کے اندر مختلف اعتبار سے، مختلف طریقوں سے شیطان کی طرف سے ایسے جال بچھائے گئے کہ آدمیت کو اللہ تعالیٰ سے، انسانیت کو دور کر دیا جائے، اور ان جالوں کے اندر دوسرے لفظوں میں ان فتنوں میں پھنسا کر اللہ کی رحمت سے دور کر کے ان کا ٹھکانہ جہنم بنوا دیا جائے۔ ہر دور کے اندر شیطان کی یہ کوشش رہی ہے، ہر وقت وہ اسی تگ و دود کے اندر لگا رہتا ہے، اسی سوچ کے اوپر وہ کام کرتا ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم، کہ کوئی انسان کوئی بھی راستہ اختیار کرے، کسی بھی نیکی کے پہلو کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرے، شیطان نے اللہ سے یہ کہا ہے کہ اس پہلو پر، اس راستے کے اوپر میں بیٹھ کر اس انسان کو گمراہ کروں گا، فتنوں کے اندر مبتلا کروں گا، خیر کے کام کی طرف کبھی بھی اسے جانے نہیں دوں گا۔ اور شیطان اس کے اوپر کاربند ہے، مختلف طریقوں سے وہ انسانیت کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے، اور ایسے ایسے انداز، ایسے ایسے نت نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، اختیار کرتا ہے کہ بسا اوقات انسان کسی کام کو نیکی سمجھ کے اختیار کر رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، اور اس فتنے کے اندر جب وہ انسان داخل ہوتا ہے حقیقت میں وہ شیطان کے چنگل میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر کے اس کا ٹھکانہ وہ جہنم بنوا دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بھئی میرا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی، تو اس کو جنت میں کیوں جانے دوں۔ اس آدم کے بیٹے اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے، اس خاک اور مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کی وجہ سے میرا ٹھکانہ جہنم بنا، تو میں اس کو جنت میں کیوں جانے دوں؟ تو اس کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ ہر دور کے اندر شیطان نے فتنے پیدا کیے، ظاہری طور پر ایسے کام جن کو لوگ نیکی سمجھتے تھے، اچھائی سمجھ کے ان کو اختیار کرتے تھے، تو وہ ان فتنوں کا شکار ہوئے اور انہوں نے اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کر لیا۔ بھائیو، فتنوں کی 4 حقیقتیں ہیں، میں تمہید زیادہ لمبی نہیں کرتا، 4 حقیقتیں فتنوں کی ہیں جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، ان میں سے ہر ایک سے بڑھ کر خطرناک ہے، اور ان 4 حقیقتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ سب سے پہلی خطرناک حقیقت یہ ہے کہ فتنے یلغار کرتے ہیں دلوں کے اوپر، فتنوں کی یلغار دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورد الفتن علی القلوب، فتنے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پیش گوئی
یہ پیشگی جو کرتے ہیں وہ دلوں کے اوپر کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِ، 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، 3 مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، اور فرمایا اِذَا صَلُحَتْ صَلَحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، یہ جو سینے کے اندر جو دل ہے، یہ دل جب تک درست رہتا ہے انسان کا سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب یہ دل خراب ہو جاتا ہے بندے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یہ جو دل ہے اگر یہ درست رہتا ہے، صحیح سمت میں کام کرتا ہے، انسان صحیح معنوں کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے، فتنوں کا شکار بن جاتا ہے، انسان کا سارا وجود ہی جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے فتنے جہاں پر یلغار کرتے ہیں وہ دلوں کے اوپر کرتے ہیں۔ اگر دل فتنوں کو تسلیم کر لیں تو سارے کے سارے معاملات ہی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، پریشانی بن جاتی ہے، سارے کے سارے معاملات کے اندر انسان جو ہے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی آخرت کو، عاقبت کو، اپنے اعمال صالحہ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی خطرناک حقیقت ہے۔ دوسری بات جو خطرناک حقیقت ہے، یہ نہیں ہے کہ فتنے کم ہوں گے، فتنے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، کم نہیں ہوتے، بلکہ ایک فتنہ آتا ہے اس کے بعد اگلا فتنہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے چٹائی کے تنکوں کی طرح ہوں گے۔ میری امت میں جب فتنے آئیں گے تو چٹائی کے تنکوں کی طرح ہوں گے۔ چٹائی کے تنکے آپس کے اندر ملے ہوتے ہیں، اس طرح فتنے بھی آپس کے اندر ملے ہوئے ہوں گے، آپس کے اندر منسلک ہوں گے، اور پھر تھوڑی تعداد میں نہیں، کثیر تعداد میں، جس طرح ایک صف کے اندر، ایک چٹائی کے اندر بہت زیادہ تنکے ہوتے ہیں، بعینی ہی اسی طرح سے فتنوں کی بھی بہت زیادہ کثرت ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے جو ہے بارش کے قطروں کی طرح ہوں گے۔ کس طرح آسمان سے بارش زمین کے اوپر آتی ہے، کثیر تعداد میں بارش کے قطرے زمین کے اوپر اترتے ہیں، بہت زیادہ قطرات ہوتے ہیں، قطرے ہوتے ہیں بارش کے، بعینی ہی اسی طرح سے فتنے تھوڑے نہیں بلکہ بارش کے قطروں کی طرح کثیر تعداد کے اندر ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطاع کا قطاع من اللیل مظلمہ، فتنے جو ہے اس طرح ہوں گے جس طرح رات کے وقت جو ہے اندھیرے ٹکڑے آتے ہیں، کوئی ایک ٹکڑا نہیں ہوتا جو رات کے وقت اندھیرا پھیلاتا ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ٹکڑوں کی صورت میں یہ اندھیرے آتے ہیں، لیکن آپس کے اندر اس طرح مل جاتے ہیں کہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا، نہ کوئی دیکھ پاتا ہے کہ کوئی ٹکڑا آیا تھا، بدولت اس کے یہ اندھیرا پھیل رہا ہے۔ فرمایا اس طرح یہ آپس کے اندر جڑے رہتے ہیں، اور پھر اتنی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور اتنی جلدی پھیل جاتے ہیں، اتنی جلدی ان کا اثر ہوتا ہے کہ جس طرح رات کا اندھیرا تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور اچانک سے روشنی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح جب فتنے آئیں گے کثیر تعداد میں ہوں گے، اس رات کے اندھیرے کی طرح لوگوں کو اپنا شکار بنا لیں گے، اور کثیر تعداد، اور پھر ان کا حجم بہت ہی زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتن موج کموج البحر، فتنے سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گے، جس طرح سمندر کے اندر موجیں ہوتی ہیں، لہریں ہوتی ہیں، اس طرح فتنے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ سمندر میں جو موج ہوتی ہے، جو لہر ہوتی ہے، ایک لہر کے بعد دوسری لہر آتی ہے، لیکن جو دوسری لہر آتی ہے وہ پہلی لہر کو بہا کر لے کر چلی جاتی ہے، پہلی لہر تو اس کے سامنے اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک فتنے کو دیکھے گا، کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، لیکن جب دوسرے وہ فتنے کو دیکھے گا وہ اس سے کہیں بڑا فتنہ ہوگا، فرمایا کہ پھر جب وہ آئے گا تو وہ کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو اس طرح سے جو فتنے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح لوگوں کے ہاں آئیں گے اور ان کے اوپر یلغار کریں گے اور ان کو بہاتے ہوئے لے کر چلے جائیں گے، جس طرح سمندر کی موجیں آتی ہیں اس طرح سے جو ہے وہ اپنے اثر انداز، اپنے اثرات کو جو ہے لوگوں کے اوپر چھوڑیں گے۔ تیسری خطرناک حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے برپا ہوں گے تو اس کے دو نتائج ضرور ہوں گے۔ فتنے جب آئیں گے دو نتائج اس کے ضرور ہوں گے، کوئی آدمی ان دو نتائج میں سے کسی ایک نتیجے کو ضرور پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ جب آئے گا تو یا تو وہ جو لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے اس فتنے کو قبول کر لیں گے تو وہ فتنہ ان کے اوپر سیاہی کا دھبا لگا دے گا، جو سیاہی کا دھبا ان کے لیے ذلت ثابت ہوگا، اور دوسری طرف جو ان فتنے کو قبول نہیں کریں گے، وہ فتنے آتے ہیں جو فتنوں کا شکار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے اوپر ایک سفید نشان بنا دیا جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا، اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایمان کے، خیر کے، عبادات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ دو نتائج ضرور ہیں، یا تو انسان شکار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو ذلت و پسپائی اس کا مقدر بنے گی، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر ذلت کی لہریں ڈال دی جائیں گی، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اس کے دل کے اندر ڈالا جائے گا، جس کی بدولت اس کے لیے خیر کے دروازے من جانب اللہ کھول دیے جائیں گے۔ چوتھی بات، چوتھی حقیقت، فتنوں کے ظہور کے وقت جب فتنے برپا ہوں گے تو ایسے وقت میں بڑے بڑے لوگ، دانشور، سمجھدار، دانا بینا، بڑے بڑے عقل مند لوگ اپنی عقلوں کو کھو بیٹھیں گے، ان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی۔ محدثین نے حدیثوں کے اندر باقاعدہ یہ چیپٹر، یہ باب قائم کیا، باب ذہاب العقل، عقل کا چلے جانا عند ظہور الفتن، جب فتنوں کا ظہور ہونا، فتنوں کا آنا، تو اس کے برعکس اس کے وقت میں، ایسے وقت میں عقلوں کا چلے جانا، یہ باب قائم کیا۔ نیچے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہیں کہ فتنوں کے وقت میں لوگوں کی عقلیں جو ہے سالم نہیں رہیں گی، عقلوں سے وہ جو ہے دور ہوں گے، عقلوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے پہلا فتنہ جو ابتدا کے اندر سب سے بڑا فتنہ ثابت ہوا، ابتدائے وقت میں، اس سے پہلے چونکہ صحابہ نے فتنہ کوئی دیکھا نہیں تھا، وہ فتنہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے گئے، تو کوئی صحابی اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ 2-4 صحابہ تھے جو اس بات کو تسلیم کر رہے تھے، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ غم تھا، دکھ تھا، رنج اور پریشانی اور مشکل دل کے اوپر جو ہے آ چکی تھی۔ ایسے وقت کے اندر صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے یہ کہا آپ فوت ہو گئے، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے اپنی زبان سے یہ ایک مرتبہ بھی لفظ بولا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ وہ عمر تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اس زمین کے اوپر کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ سیدنا عمر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی زبان کے اوپر حق کو جاری کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عمر ہیں۔ عمر وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے جس گلی میں عمر داخل ہو جاتا ہے شیطان وہاں سے دوڑے لگانا شروع کر دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے شیطان وہاں سے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا، صدمے کا، دکھ کا، پریشانی کا، مشکل کا
اس گھڑی کا عالم اور کیفیت یہ ہے کہ جس نے بولا اللہ کے رسول فوت ہو گئے اس کی گردن کاٹ دو۔ کچھ صحابہ یہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، کچھ وقت کے بعد واپس آ جائیں گے، اور پھر آ کر جو ہے اللہ کے رسول اسی کام کو جاری و ساری رکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے رسول نے کرنے تھے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے، لہٰذا ابھی کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول واپس پلٹ آئیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب دکھ کی گھڑی میں صدمے کے اندر صحابہ نے اللہ کے رسول کی وفات کا انکار کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وما محمد الا رسول، اللہ کی کتاب کی یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر رسولوں کی طرح اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، رسول اس سے پہلے آئے گزر گئے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر اللہ کے رسول فوت ہو جاتے ہیں یا آپ کو اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، انقلبتم علی عقبیہ، کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو بھی ایڑیوں کے بل پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، وہ اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کرے گا۔ وہ عمر جس سے شیطان ڈر اور خوف کھاتا تھا، اتنا بہادر اور جوان عمر، جب یہ آیت قرآن کی سنی کھڑے کھڑے گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر گر پڑے۔ سب نے کہا کہ سمعنا واطعنا آمنا وصدقنا، ہم نے ایمان لے کے آئے، اس کو تصدیق کی، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔ ایسے لگا صحابہ کو جیسے قرآن کی آیت ابھی اتر رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صدمے کی حالت میں انسان جو ہے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب فتنے آتے ہیں تو لوگ اپنی عقلوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ فتنوں کا شکار لوگ کب ہوتے ہیں؟ جب فقر و فاقہ ہوتا ہے۔ فقر بھی ایک فتنہ ہے، جس بندے کے پاس مال و دولت نہیں ہے، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ کیسے فتنہ ہے؟ جو بندہ بھوک اور پیاس اور افلاسی میں زندگی گزار رہا ہے، اب کوئی بندہ اس کے پاس آ کر مسیحا بن جاتا ہے، اسے آ کر کھانے کو دیتا ہے، اس کو پلاتا ہے، پیاس میں اسے پانی پلاتا ہے، بھوک کے اندر کھانا دیتا ہے۔ اب بھائیوں، اس بھوکے اور پیاسے کے لیے یہ کھانا دینے والا مسیحا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہے گا یہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کے آیا، یہ تو میرے لیے مسیحا ہے۔ وہ اگر ہندو مت کی دعوت دے گا وہ اس کی دعوت کو قبول کرے گا، اگر وہ قادیانیت کی دعوت دے گا اس کی قادیانیت کی دعوت کو قبول کرے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے وقت کے اندر فتنوں کا شکار ہو کر اپنے اسلام کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور مجرم کون ہے؟ ہم لوگ ہیں کہ ہمیں ان کے لیے مسیحا بننا تھا، ہمیں ان کی مدد کرنی تھی، ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا تھا، لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ باقاعدہ طور پر قادیانیوں کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے، ان کے جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے، اتنے علاقے کے اندر تم نے یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو قادیانی بنانا ہے۔ اب چولستان کے اندر ماشاءاللہ مسلمان بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ عیسائی بھی کام کر رہے ہیں، یہودی بھی کام کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی NGOs باقاعدہ طور پر وہاں سے مال لا کر، اپنے ممالک سے مال لا کر وہاں پر جو ہے صرف اور خرچ کر رہی ہے، تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اسلام سے دور کیا جا سکے۔ تھر پارکر میں چلے جاؤ، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے قادیانیوں نے تاکہ اپنی تبلیغ کو، اپنی دعوت کو ان کے اندر پہنچایا جا سکے اور ان کے مذہب کو تبدیل کیا جا سکے۔ بھوک اور افلاسی، فقر و فاقہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے مسیحا بنے، ہماری انہوں نے مدد کی، ہمارے مشکل میں یہ کام آئے۔ وہ جیسے کہتے ہیں ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن اہل ثروت، صاحب حیثیت، صاحب مال لوگ مجرم ہیں اللہ کی قسم، جو مسلمان کو بھوک اور افلاسی میں دیکھ کر ان کی مدد نہیں کرتے، اور اس کی بدولت وہ لوگ اپنا مذہب ملت تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ مجرم ہیں اللہ کے ہاں، انہیں بتانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ ایک خاتون، اس کو کینسر ہو گیا تھر پارکر میں،
مسلمان لوگ، کینسر ہو گیا، قادیانیوں نے اس کا علاج کروایا، جس حد تک ہو سکا پاکستان میں انہوں نے بیرون ملک بھیج دیا، وہ خاتون صحیح ہو گئی۔ 18 افراد کا یہ خاندان سب کا سب مسلمانوں سے قادیانی بن گیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے ان کی مدد کی، بیماری کے وقت میں وہ ان کے کام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ میں فقر سے، محتاجگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بے کسی سے، بزدلی سے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہ جب فتنے برپا ہوں گے، جب فتنے برپا ہوں گے اس سے پہلے پہلے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لینا۔ محبت کا فتنہ، لوگ عقیدت میں کیا کرتے ہیں؟ دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رسول کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کرنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ سب سے پہلا فتنہ انسانیت کے اندر یہ عقیدت کا فتنہ آیا۔ اللہ کے رسول نے عقیدت کے اس فتنے کا بت سب سے پہلے توڑا۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہے، یہ سوچ رکھے، یہ گمان رکھے، یہ نظریہ رکھے کہ جب میری آمد ہو تو لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ کیونکہ اس عقیدت کے فتنے کی وجہ سے پہلی امتیں گمراہ ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لیا جائے۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری قبر کو لوگ عبادت گاہ نہ بنا لیں۔ یہ کس لیے؟ عقیدت کے اندر آ کر۔ قوم نوح کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ آیا وہ عقیدت کی بنیاد پر، اور سب سے پہلا انسانیت کے اوپر، زمین کے اوپر یہ پہلا فتنہ تھا۔ قوم نوح کے اندر شیطان آیا قوم نوح کے پاس، آ کر ان سے کہتا ہے کہ بھئی دیکھو، تمہارے جو 5 افراد تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 افراد بہت نیک لوگ تھے، یہ فوت ہو گئے ہیں، لہذا تمہیں چاہیے ان کو یاد رکھو، ان سے محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو، ان کے فیض سے، ان کی بدولت، ان کی خیر سے، ان کی محبت کی بدولت تمہیں اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے گا۔ نیک لوگوں سے محبت یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن محبت میں مبالغہ آرائی کرنا انسان کی دنیا اور آخرت کو دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ان کے پاس ایک نسل گزری، اگلی نسل کے پاس شیطان آیا، آ کر کہتا ہے دیکھو بھائی، تمہارے وہ 5 جو لوگ تھے بڑے نیک تھے، تمہارے باپ دادا ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کو یاد کر کے اللہ کی باتیں کرتے تھے، اب تم ایسا کرو، ان کی جو ہے تصویریں بناؤ، ان کی شکلیں بناؤ اور ان کو لگا لو، جب تم ان کو دیکھو گے تمہیں نیکیاں ملیں گی، تم ان سے محبت کا اظہار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس نسل نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان اگلے لوگوں کے پاس آیا، ان سے آ کے کہتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، تم ان کی تصویروں کو سامنے رکھو اور ان کے سامنے سجدے کیا کرو، تم ان کی عبادت کرو گے تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں اور اپنا قرب نازل فرما دے گا۔ انہوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یاد رکھنا، ہمیشہ جب بھی شیطان لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرتا ہے، فتنہ کبھی برائی بن کر نہیں آتا، شیطان اس کو عبادت کا ملمہ سازی کرتا ہے، عبادت کا رنگ چڑھاتا ہے، اس کو نیکی کا رنگ چڑھا کر پھر لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ لگ جائے بھئی ہے یہ گناہ، تو کوئی اس گناہ کو اختیار کرے گا، وہ اس کو عبادت کا نام دے کر، اچھائی کا نام دے کر، خیر کا نام دے کر پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔
نیک لوگوں سے محبت کرنا یقیناً بہت بڑا اچھا عمل ہے، لیکن یہ نیک لوگوں سے عقیدت اور محبت کی بنیاد کے اوپر شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ کسی کی محتاجگی میں بے کسے بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اب مدد کرنا کام یہ بھی صحیح ہے، اور مشکل حالات میں کسی سے مدد لینا یہ بھی کام غلط اور برا نہیں ہے، لیکن شیطان دونوں طرف سے آ کر ایسا ماحول بناتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبادت کے نام پر، نیکی کے نام پر، خیر کے نام پر لوگوں کو اسلام سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کیا جا سکے۔ تو میرے بھائیوں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب فتنہ آتا ہے تو علماء اہل علم اسے پہچان جاتے ہیں، جب فتنہ آتا ہے علماء اہل علم اسے پہچان جاتے ہیں، اور جب فتنہ چلا جاتا ہے جہالاء کو بھی اس کے جانے کے بعد اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اہل علم سے منسلک رکھنا چاہیے، تاکہ فتنوں کا بر وقت اس کا جو ہے انسان کو پتہ چل سکے کہ فتنہ آ گیا، اور پھر فتنے کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، کس طرح اس سے بچنا ہے، اس کے بارے میں بھی انسان کو آگاہی مل سکے۔ بارک اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدم عندی واللہ تعالیٰ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي